أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Inshallah, moving forward, Alhamdulillah, today we are going to start back our classes. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نوٹ پر ہم نے کلاسز اپنی ختم کی تھی رمضان میں، ربنا تقبل منا، یا رب accept it from us انک انت السمیع العلیم، ادھر سے ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ we'll start. اور جو ہے فارمیٹ اس طرح سے ہے کلاسز کا کہ وی ول کنٹینیو وتھ سورۃ البقرہ، لیکن انشاءاللہ تعالی آئی وانٹ ٹو ڈو تھنگس کہ جو کہ سب کے لیے یوزفل ہوں. تو اس لیے بیچ میں رمضان میں بہت سی دعائیں بھی لے کر آئی تھی، اور مجھے یہ احساس ہے کہ سورۃ البقرہ زیادہ تر لوگ میمورائز نہیں کرتے ہیں، تو میں ان صورتوں پر فوکس بھی کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ عام طور پر میمورائز کرتے ہیں اور ریسائٹ کرتے ہیں ڈیورنگ صلاح، تاکہ جب آپ لوگ وہ صورتیں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں ان کی کا فہم ہوگا اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان صورتوں کے بارے میں، تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم زیادہ بہتر کانسنٹریٹ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس سے ہماری نماز بھی بہتر ہوگی ہوپفلی. سو دیٹ از the ہوپ انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملا آگے جا کے تو انشاءاللہ نماز کی میننگ بھی کبھی کور کریں گے. I think that would be something very useful too. تو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے I think چھوٹی صورتیں کرنا جو ہے کور کرنا وہ بہت ضروری ہے، اور بیچ میں ہم سورۃ البقرہ بھی کنٹینیو کریں گے جس طرح سے ہم نے رمضان میں کی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی جو چھوٹی صورتیں ہیں اس میں سے میں نے پہلے ہی صورت جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق، جو کہ سیکنڈ لاسٹ سورہ آف دا قرآن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کے میننگ پر فوکس کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دیز کم ٹورڈز دی اینڈ آف دا قرآن، ٹھیک ہے نا. اور جب ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی تھی جو پہلا حکم آیا تھا اس سورۃ البقرہ میں نے آپ کو بتایا تھا یا ایھا الناس، ادھر سے آیا تھا، اور ختم ہوتی ہے قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس سے. تو میں نے بتایا تھا کہ ہدایت جو ہے ہدی للناس ہے، قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس کو مخاطب کر کے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پناہ لینے کے لیے جو حکم دیتے ہیں وہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ٹھیک ہے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ پناہ لینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ لیتے ہیں، اور دونوں صورتیں جو ہیں ان میں ایک پروگریشن ہے جو موجود ہے، اور آہستہ آہستہ جب ہم اس چیز کو اسٹڈی کریں گے تو وی ول انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دیز آیات آر فلوئنگ، ایک فلو ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہوتی ہے، آپ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو میرے ٹیچرز نے مجھے پہلی دفعہ جب میں فرسٹ ٹائم before I started my journey of memorization of the Quran, I went to my teacher's house. He told me the first thing he said to me was کہ تم ایک بات یاد رکھو کہ یہ کتاب جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ قرآن جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ختم قرآن، لیکن it doesn't end. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انفینٹ اسپیچ ہے. تو قرآن کا سلسلہ یہ ہے کہ جیسے ہی قرآن آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو you start it all over again. تو اگر جو میرے برمنگھم کے لوگ ہیں، جو میری فرینڈز ہیں who attended my ختم قرآن at ڈاکٹر رزق's house، ان کو یاد ہوگا کہ when I completed، جب ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا، جیسے ہی ہم نے کیا تھا we started back with سورۃ الفاتحہ، we went to سورۃ البقرہ، اور ہم نے پوری ایک ریسیٹیشن جو تھی دوبارہ سے شروع کی تھی. Because Quran is a book that never
ends. It keeps on going. Now, it starts with Surah Al-Fatiha. Fatiha is the opening. And it मतलब जो एक figuratively बात करें, it ends with Surah An-Nas. अल्लाह सुब्हान ताला इन्हें एक दरवाज़ा बनाया है जिससे हम एंटर हुए हैं. और जैसे होता है ना, आप घर में एंटर होते हैं, आप दरवाजे से एंटर होते हैं, और जब आप घर से निकल रहे होते हैं, what happens when you're leaving the house? You lock the house. आप जो होते हैं दरवाजे को जो है लॉक कर देते हैं निकलते वक्त, कि कोई जो है एंटर ना हो सके विदाउट योर परमिशन, राइट? इसी तरह से जब हम एंटर होते हैं कुरान के अंदर, तो हम एंटर हुए सूरतुल फातिहा से. दैट इज द की, जिससे आपने दरवाजा खोला और आप एंटर हुए. और जब हम कुरान से बाहर निकले हैं तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास के साथ जो है हमने उस चीज को लॉक कर दिया है. होल थिंग इज दिस, टू रियलाइज कि अल फातिहा जब हमने कवर की थी, फातिहा का मतलब होता है द वन दैट ओपन्स, द ओपनिंग वन. आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये किताब को खोल रही है, लेकिन सुभान अल्लाह, जिस चीज को खोलने की जरूरत है वो तो हमारी रूह के ताले हैं. यही अल्लाह ताला ने कहा है ना, अफला यतदब्बरून अल कुरान की, तो कुरान के ऊपर तदब्बुर क्यों नहीं करते, या उनके दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं. तो उन तालों को खोलने की जरूरत होती है. तो जो शुरू में जो जिससे ताले खुलते हैं वो सूरतुल फातिहा है, दैट ओपन्स इट अप. ठीक है, अब पता ये चला कि असल तो खोलने की जो जरूरत है वो हमारे दिलों को खोलने की जरूरत थी. ये दिल हैं जो कि अल्लाह ताला की याद के घर हैं. These are the houses जहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला की याद होती है. ये अल्लाह ताला की याद के गहवारे हैं. असल तो इन दिलों को खोलने की जरूरत होती है. और इन दिल की जो इसकी जो चाबी है, ये अल्लाह सुब्हान ताला के कलिमात में है. इन दिलों को खोलने की जो चाबी है वो अल्लाह सुब्हान ताला के कलिमात में है. तो सूरतुल फातिहा से जो है वो बिगनिंग होती है. लेकिन आपको पता है कि कोई चीज अगर बहुत कीमती खोली जाए, कोई दरवाजा खोला जाए, तो उसको लॉक करना पड़ता है. तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है एंड जो हुआ है कुरान, वो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास से है. और स्पेशली जो सूरतुन नास है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जिसे कहते हैं कि वसवसों से, जो शैतान की तरफ से वसवसे होते हैं, जो इंसान के दिल को घेर लेते हैं, फी सुदूर नास, इंसान के चेस्ट के अंदर, सीने के अंदर जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं वो वसवसे. उनसे, जिसे कहते हैं वो चोर उचक्के शैतानी ख्यालात वसवसे जो हैं, जो आपके दिल को जो है आकर अंदर से अल्लाह ताला की याद की जो जगह है, जो खजाना है, उसको वो आके, जिसे कहते हैं ना कि कोई फसाद करता है, कोई शहर के अंदर दाखिल होता है और शहर के अंदर दाखिल होकर लूट मार करता है और तोड़ फोड़ करता है. तो ये शैतानी वसवसे यही काम करते हैं. तो अब जो लॉक करने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने दो सूरतें दी हैं, वो कौन सी हैं? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास. ठीक है. Now today we are going to cover सूरतुल फलक इंशाअल्लाह ताला, और फिर उसके बाद जो है we will go to सूरतुन नास इंशाअल्लाह at another time. Okay, so let's start with the recitation of the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Okay, obviously alhamdulillah everybody knows this surah. और ये सूरह की जो इंट्रोडक्शन है वो भी सब लोगों को मालूम है कि ये प्रोटेक्शन के लिए है. रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, नमाज के बाद, whenever you recite, these ayat are for protection from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, let's come to the first ayah. Qul a'udhu bi rabbil falaq.
say I seek refuge with the Lord of the daybreak. This is the general meaning of the ayah qul a'udhu bi rabbil falaq. آپ آ جائیں اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ کے اوپر. ورڈ بائی ورڈ میننگ میں کیا ہے؟ قل سے، اعوذ I seek refuge. عاذا یعوذ جو ہے کس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو سیک ریفیوج. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے اس قدر قریب ریفیوج لینا. اس کا جو روٹ ورڈ ہے عاذا یعوذ کا، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے گوشت ہوتا ہے نا، ہڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح سے پروٹیکشن حاصل کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جو ہے وہ جا کر جڑ جائے بالکل مکمل طور پہ. اور تو اٹ از آئی سیک ریفیوج، ایکچولی اٹ مینس آئی سیک کا جو ورڈ ہے یہ ٹرانسلیشن میں ایڈڈ ہے. ٹرانسلیشن کین نیور کمپیئر ٹو دا اوریجنل عربک. ایک بات یاد رکھیں، ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک اپروکسیمیشن ہے آف دا لینگویج. قرآن جو ہے وہ عربک لینگویج میں ہی ہے، اور جو اس کا میننگ جو عربک لینگویج میں ہے، سم ٹائمز جب دوسری لینگویجز میں اس کے میننگ کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسری جو زبانیں ہیں وہ ایک طرح سے مفلوج ہیں. وہ اس کی ڈیپتھ کو اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو بیان نہیں کر سکتی، تو ایک اپروکسیمیٹ میننگ جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے، اور وہ اپروکسیمیٹ میننگ جو ہے اس کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں. تو آئی سیک ریفیوج میں جو سیک ریفیوج میں جو سیک کا ورڈ ہے وہ عربک میں نہیں ہے. اگر عربک میں ہوتا تو اٹ وڈ بی استعذ، الف اور سین ایڈڈ ہوتے وہاں پر. جیسے کہتے ہیں نا کہ استعذ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو فاستعذ باللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سیک ریفیوج. تو ادھر جو استعذ جو الف اور سین جو ہے ایڈڈ ہے، that conveys the meaning of asking. اعوذ کا مطلب ہے کہ میں نے ریفیوج لے لی. say that I have taken refuge، کہ آپ نے پناہ لے لی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اف کہ ہم ایک قلعے کے اندر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے انٹر ہو گئے ہیں. اب اس قلعے کی جو اسٹرینتھ کا جو تعلق ہے، جو اس قلعے کی اسٹرینتھ کا جو تعلق ہے کہ آپ نے اپنے گرد وہ کتنا مضبوط قلعہ بنایا ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہمارا جو ہے قلعہ مضبوط ہوگا. اس کی اگزامپل اس طرح سے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ شروع ہی ہوتا ہے نا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو متقین ہیں وہ کون ہیں؟ کہ جو غیب کے اوپر جو ہے ان کا ایمان ہے. جو جتنا انسان جو ہے عالم الشہادہ میں رہتے ہوئے عالم الغیب پر اس کا ایمان ہے اور وہ اس دنیا کا باسی ہے، اس دنیا کا رہنے والا ہے، اتنی مضبوط جو ہے اس کی پناہ گاہ ہے، اتنی مضبوط جو ہے اس کی پناہ گاہ ہے. تو یہ سارا کا سارا جو کرامت ہے پوری کی پوری، وہ انسان کے ایمان کی ہے، کہ انسان کا ایمان کس قدر مضبوط ہے، اور آپ کس دل جوئی کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ جو ہے قرآن کی آیتیں یا دعائیں جو ہوتے ہیں آپ پڑھتے ہیں. کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے اگر پڑھ لی ہے یہ دعا اور آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لی ہے، تو آپ کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے ہمیں حاصل ہو گئی ہے. اور تو قل اعوذ آئی سیک ریفیوج بی رب، بی جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کیا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے ود یا ان، کہ میں جو ہوں آئی ٹیک ریفیوج بی رب الفلق. فلق کا جو میننگ ہے اب وہ ہمیں ڈیٹیل میں کرنا ہے ایکچولی، بیکاز دیٹ از دا ہول سورہ از آل اباؤٹ. جیسے نام بھی سورہ کا جو ہے وہ سورۃ الفلق ہے. تو فلق کسے کہتے ہیں؟ ڈے بریک کو، ڈان کو. جب وہ ٹائم ہوتا ہے نا پو پھٹنے کا، جیسے کہتے ہیں کہ جو صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے، کہ جب اندھیرا ہوتا ہے اور اس کے اندر روشنی کی کرنیں جو ہیں انٹر ہوتی ہیں، ایز اف کہ روشنی کی کرنیں جو ہیں یہ اندھیرے کے جو ایک پردہ ہے اس کو چاک کر کے انٹر ہو رہی ہیں. دیٹ از دا ٹائم آف ڈے بریک. قل اعوذ برب الفلق. تو یہ اس کے ہو گئے ورڈ بائی ورڈ میننگ. Now let's come to the main word جو یہاں پر ہے فلق. Now
فلق کسے کہتے ہیں؟ فلق کا جو روٹ ورڈ ہے فا لام اور قاف. It means to cleave something, to split, کسی چیز کو چیرنا, کسی چیز کو split کرنا, crack کرنا, divide it lengthwise, fissure, longitudinal division. Day break, dawn, ٹھیک ہے. اور اس کا جو میننگ آگے ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تمام جو انسان کی پروسیس آف کریشن ہے that comes from the process of فلق. کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے آپ اس کا سورۃ الانعام میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو اس کی ایکسپلینیشن ملے گی. سورۃ الانعام کی 95 نمبر آیا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. Surely Allah is the one who splits the grain. اب یہاں پہ ورڈ دیکھیں فالق الحب. حب کسے کہتے ہیں؟ کہ گرین کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فالق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ورڈ ہے فلقہ کا. فالق is the one who is the splitter. تو فالق الحب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ is the one who is splitting the grain. والنوى, نوا کسے کہتے ہیں؟ نوا کہتے ہیں اس کو کہ جو کوئی گٹھلی ہوتی ہے, ڈیٹ سٹون انہوں نے بولا ہے, کسی قسم کی بھی جو کوئی جو گٹھلی ہوتی ہے, جیسے آم کی گٹھلی ہو گئی یا کوئی چیز کی ایسی گٹھلی ہو گئی. ایک تو سیڈ ہوتی ہے نا جو ہب کیا, لیکن ایک ہوتی ہے گٹھلی ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ گٹھلی بھی جو ہوتی ہے جب آم کی یا کسی کی, تو وہ اندر سے سپلٹ ہوتی ہے اور اس میں سے پلانٹ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہی از فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت, جو کہ جو ہے نکالتا ہے, brings forth the living from the dead, زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارا رب ہے, تم کس طرف جا رہے ہو, تم کس طرف جا رہے ہو. تو یہ ایک آیت جو ہے it has come in سورۃ الانعام. پھر ایک اور آیت آتی ہے اس کے بعد فالق الاصباح. فالق الاصباح, اب پھر کس کا ذکر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ he is the one who causes the dawn to break. اصباح جو صبح کا ورڈ ہوتا ہے نا, فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. کہ he is the one who causes the dawn to break. He is the one who causes the dawn to break. جیسے صبح کا ٹائم ہوتا ہے ڈے بریک کا. He has made night for rest. رات ہوتی ہے نا سکون والی چیز ہوتی ہے کہ everything goes to sleep رات میں جنرلی. اور پھر اس کے بعد جو ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شمس اور قمر جو ہیں, جو چاند اور سورج ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حساب ہے ان کا جو چلتا ہے, جس طرح سے دن رات اور مہینے اور سال متعین ہوتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کیا گیا, ڈٹرمنڈ, ڈیسٹینڈ رستہ ہے, measure set by the almighty العزیز, جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے العزیز ہے, most powerful almighty. اور لیکن اس کی جو پاور اور مائٹ جو ہے it is based on his perfect knowledge, he is العلیم. تو دو ورڈز یہاں پر آئے جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ this is the diagram of a seed that is splitting. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑ دیتا ہے, توڑ دیتا ہے, اس کے اندر سے sprouts نکلتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے کہ he is the one who is جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے he is الفالق. پھر اس کے بعد ڈے بریک کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ کس طرح سے رات اور دن ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے ہیں. ڈے بریک کا کانسیپٹ دیا گیا. تھرڈ کانسیپٹ جو ہے یہاں پر آیا سورۃ الشعراء میں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ you strike the sea with your staff. فَانْفَلَقَ, کون سا ورڈ آیا ادھر؟ فَانْفَلَقَ, وہی فلق, فالق, فلق, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق,
تو فا جو ہے یہاں پہ شروع میں فن فلقا، تو وہ تو سو this is what happened. In فلقا is the word, this is جسے کہتے ہیں جو derived form، ایک ہے basic form of the verb اور یہ derived form ہے ان فلقا، لیکن اس کا مطلب ہے کوئی چیز خود بخود split ہو جائے، خود بخود کوئی چیز جو ہے split ہو جائے. فن فلقا جو سمندر جو سی جو تھا it split. فن فلقا فکان کل فرق کالطود العظیم. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہوا کیا تھا کہ جیسے جو آپ کا جو سی تھا وہ سپلٹ ہو گیا اور پہاڑ کی طرح دونوں طرف موجیں جو تھیں وہ کھڑی ہوئی تھیں اور رستہ جو تھا وہ کھل گیا. تو فلق کا جو ہے یہ میننگ ہے. Now the thing to realize is جو مین پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات ہے it is translated as I seek refuge with the Lord of the daybreak. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اور جس طرح سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، daybreak is just an element. daybreak ایک جز ہے، ایک جزوی حقیقت ہے فلق کی، جو جو الفالق ہے. آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے الفالق، how he is الفالق، وہ کتنے لیولز پر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ started with the seed، فالق الحب والنوا، پھر فالق الاصباح، پھر جب miraculous، یہ تو نیچرل پروسیسز ہو گئے نا جو کہ miraculous in themselves ہیں، لیکن ہم ان سے used to ہو جاتے ہیں تو ان کے miracle کو ہم ریئلائز نہیں کرتے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے الفالق، وہ جسے کہتے ہیں میریکولس طور پہ آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے ہٹ کیا اور پھر وہ فن فلقہ جو تھا وہ بھی 2 حصوں میں بٹ گئے جو سی جو تھا. تو دس از جسٹ اے ڈائمینشن. بات یہ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہی از دا کریٹر، اور ون آف دا نیمز آف کریشن جو ہے الفالق. فالق جو ہے is the one who splits. ظاہر ہے کوئی سیڈ سپلٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر سے ایک نیا پلانٹ نکلتا ہے، نئی زندگی جو ہے ایک جنم لیتی ہے. اسی طرح سے کوئی گٹھلی جو ہے وہ اگر کٹتی ہے بیچ میں سے تو اس میں سے ایک نیا پلانٹ نکلتا ہے، ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے he is the one who brings forth life. لائف کا کانسیپٹ ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی طور پہ کریشن پہ جائیں، چاہے آپ بگ بینگ تھیوری کی طرف جائیں کہ جب ایک تھی چیزیں اور they split into two، یا پھر آپ ایک سیل کی ڈویژن کے اوپر جائیں. سیل کی جو ڈویژن ہوتی ہے this is a diagram of a cell dividing. جو سیل ہوتا ہے، سیل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس کے اندر جو ہوتا ہے نیوکلیئر مٹیریل ہوتا ہے. پھر جب وہ سیل کی ڈویژن ہوتی ہے تو نیوکلیئر مٹیریل جو ہوتا ہے وہ پہلے سپلٹ ہوتا ہے، اور وہ بالکل ہی مائکروسکوپک لیول کے اوپر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے جو انڈیویجول تھریڈز ہوتے ہیں نیوکلیئر مٹیریل کے وہ کس طرح سے سپلٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہوتے 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 وہ پولز اپارٹ چلے جاتے ہیں. اور جب وہ پولز اپارٹ چلتے ہیں تو یہ پھر جو ہوتا ہے ایک سیل جو ہوتا ہے وہ اٹ سپلٹس انٹو ٹو. تو ایون جو روزانہ روز مرہ کی کریشن کا پروسیس جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا ون ہو از دا رب جو ہے فلق. تو آپ سوچیں کہ جب آپ قل اعوذ برب الفلق کہتے ہیں، جب آپ صرف کہتے ہیں کہ ڈے بریک، تو ایک ایلیمنٹ ہے جس کو آپ نے جس میں فوکس کیا ہے. لیکن سبحان اللہ تھنک اباؤٹ دس کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی اس ایٹریبیوٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس ایٹریبیوٹ کا ذکر کر کے آپ پناہ لے رہے ہیں، تو اس لفظ کی وسعت کس قدر وسیع ہے کہ پوری کی پوری کائنات ایک سیل سے لے کر پورے گیلیکسیز تک ایوری تھنگ از ان بٹوین دس. everything comes in between this کہ ہر چیز اور think about it، جو پورا آرڈر ہے کریشن میں وہ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے. آپ کو پتا ہے کینسر کیا ہوتا ہے؟ کینسر جو ہوتا ہے اٹ از uncontrolled propagation of cells،
کہ جو ہے کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ انکنٹرول پروپیگیشن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا ون کہ وی سیک ریفیوج ان ہر بیماری سے کہ کوئی سیل جو ہے اور پھر سیلز when the cells start dying out, سیلز اسٹارٹ ڈائنگ آؤٹ کہ وہ سیلز ختم ہو گئے, وہ جنریٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو ایوری تھنگ فرام ون اینڈ ٹو دی ادر جو ہے اٹس اے پروسیس آف کریشن, اور اٹ از بیکاز آف دا مرسی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیٹ ہی از الفالق, ہی از الفالق. But look at the miracle of the Quran. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب نازل ہوئی اور یہ الفاظ یوز کیے گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق, کہ وہ رب الفلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے. تو لوگوں نے اس وقت اس کو ڈے بریک اور ڈان سمجھا تو بھی صحیح تھا, اور اب جب اتنی ہماری ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ الیکٹران مائکروسکوپ میں وی کین اسٹڈی دا پروسیسز, تو اب بھی ہم جو ہے اپریشیٹ کر سکتے ہیں ٹو دا سبحان اللہ ٹو دا اسمالسٹ لیول آف کریشن جہاں پہ سیلز جو ہیں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں, کہ وی آر سیکنگ ریفیوج ود ہوم, ود رب جو کہ الفالق ہے, الفالق ہے جو کہ فالق الاصباح ہے, جو فالق الحب والنوا ہے, جس کے حکم سے جو ہے جب پورے کے پورے جو ہے سی سپلٹ ہو جاتے ہیں, دریا سپلٹ ہو جاتے ہیں اس کی, ہی از الفالق. تو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو ہم کس کی پناہ میں جا رہے ہیں, ہم کس کی پناہ میں جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پہلی آیت ہی اتنی بڑی ہے کہ مجھے, جسے کہتے ہیں کہ میری روح کانپتی ہے کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی ہوں. ٹو بی آنیسٹ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی ہوں. یہ حاوی ہے پوری کی پوری کائنات کے اوپر, اس کی حقیقت جو ہے وہ پوری حاوی ہے پوری کائنات کے اوپر کہ کون ہے ہم کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق, ہم کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ رب. اینڈ above all this the main thing to realize, جو کہ ابھی ہم اس پہ فوکس کریں گے انشاءاللہ, as magnificent, اتنا عظیم الشان جو یہ پروسیس ہے کہ جہاں پورے آپ کے پلانٹس اور گیلیکسیز جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں, جو سیل کی جو ہے ایک ڈویژن ہو رہی ہے, ایک سیڈ جو ہے جو سپلٹ ہو رہی ہے, ایک گٹھلی جو ہے وہ سپلٹ ہو رہی ہے, رات کا جو تاریکی کا پردہ ہے وہ چاک کر کے صبح نمودار ہو رہی ہے. as magnificent these processes are, کتنے بھی عظیم الشان جو ہیں پروسیسز ہوں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is سبحانہ و تعالیٰ he is above and beyond this. He is above and beyond this. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے he is above and beyond this. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اللہ کی قدرت کا کوئی حساب جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے, کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کر سکیں. تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, ہم ان پروسیسز کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, وی مارول ایٹ کہ ہمارا رب کیا ہے. تو یہ پروسیسز چاہے کتنے بھی امیزنگ ہو, پناہ جو ہم لیتے ہیں وہ رب الفلق کے ساتھ لیتے ہیں, فالق الاصباح کے ساتھ لیتے ہیں, فالق الحب ونوا کے ساتھ لیتے ہیں, الفالق کے ساتھ لیتے ہیں. ہم ان چیزوں سے زیادہ بڑھ کر یہ اس کے جو چیزوں کا جو ڈیزائنر ہے, جو کریٹر ہے, جو آرکیٹیکٹ ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم پناہ لیتے ہیں, اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت جو ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, وہ انفینٹ ہے. These do not translate into defining اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ضرور ہے کہ ہماری جتنی سوچ ہے اور ہماری جتنی سمجھ ہے اور ہماری جتنی امیجنیشن ہے, ہم ان کو دیکھ کر ضرور یہ احساس اس چیز کو کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے. That is the thing. تو ہم پناہ لے رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ جو کہ برب الفلق, قل اعوذ برب الفلق. Okay. So this is the first ayah. Let's go to the second ayah. من شر ما خلق. اب دیکھا آپ سے میں نے کہا تھا کہ کریشن کا تعلق ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے من شر ما خلق, word by word meaning من سے from, شر evil,
ٹھیک ہے. ما از واٹ ایور خلق is whatever he created. So اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم گئے, قل اعوذ رب الفلق جو ہے اس کی پناہ میں گئے. کن چیزوں سے ہم نے پناہ لی؟ from the shar of everything that he has created. جو چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں, آسمانوں سے لے کر زمینوں سے لے کر whatever is in between and whatever is underneath the earth, اور جو کچھ جو ہے ہماری نظر کے سامنے ہے, جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے, جو مخلوق, جو تخلیق اللہ تعالیٰ کی, ہر چیز کے شر سے ہم جو ہے پناہ لے رہے ہیں. من شر ما خلق. شر کا جو ورڈ ہے, obviously شر سب کو معلوم ہے کہ ایول نیچر, وکٹ ہونا, لیکن شر کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا اردو میں بھی کہتے ہیں شرارہ, کوئی جو چیز کا جو سپارک ہوتا ہے کوئی, تو اسپارکس آف فائر کو کہتے ہیں نا, جو کہ کوئی شرارہ ہے کہ لائک یو نو کہیں پہ کوئی ایک شرارہ گرا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو یہ فائر ورکس ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ایک گرا, اس کی وجہ سے پوری آگ لگ جاتی ہے, رائٹ. تو اسپارکس آف فائر جو ہوتے ہیں نا وہ شر کے لیے ہوتے ہیں. تو شر جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کسی چیز کا شر اگر انسان سوچے کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ لفظ کی روٹ ورڈ میں یہ ہے کہ جیسے کوئی ایک آپ نے کوئی جگہ ہے جہاں پر ایک غلطی سے چھوٹا سا ایک شرارہ, ایک سپارک آف فائر آ جائے, دیکھتے دیکھتے وہ پورا ایریا جو ہوتا ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. بڑے بڑے جنگل, بڑے بڑے ایریاز جو ہوتے ہیں ایک سپارک آف فائر کی وجہ سے جو ہوتے ہیں وہ پورا تباہ ہو جاتے ہیں. تو شر کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ شر میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ جب یہ کہیں پر بھی کوئی شر شروع ہوتا ہے تو پھر اس شر سے کوئی محفوظ نہیں رہتا, وہ پھیلتا چلا جاتا ہے, الا ماشاء اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن جو ہے نصیب ہو. تو من شر ما خلق, خلقہ کا تو مطلب آپ کو معلوم ہی ہے کہ to measure a proportion or thing, to form or make according to proper measure, bring into existence according to a certain measure, originate or produce after a pattern. مطلب کوئی چیز کو بنانا, کسی چیز کو ڈیوائز کرنا, کسی چیز کو مولڈ کرنا. خلق من طین, کوئی مٹی سے کوئی چیز بنائی جائے, یا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ سے جو ہے جنوں کو بنایا, تو یہ خلق, یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا جو ہے وہ پروسیس ہے. تو ہم نے staying focused with the topic of the surah کہ ہم نے پناہ لی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کہ رب الفلق ہے, اور رب الفلق کے ساتھ ہم نے جب پناہ لی تو ہم نے ہر چیز سے جو اس نے تخلیق کی ہے, ہر چیز سے جو اس نے کی ہے, جو فلقہ کا جو پروسیس تھا, جو تخلیق کا جو پروسیس تھا, جس سے ہر چیز فرام سیل ٹو دا یونیورس ٹو دا پورے کاسموس, ہر چیز جو ہے وہ وجود میں آئی ہے, ہر چیز کے شر سے جو ہے ہم نے پناہ لی. ٹھیک ہے, دس از دا ورڈ بائی ورڈ میننگ آف دا سیکنڈ آیا. لیٹس کم ٹو دا تھرڈ آیا. اب آپ دیکھیں گے وی ول اسٹڈی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی, اور پھر اس کے بعد جب ہم قل اعوذ برب الناس بھی کریں گے تو پھر we'll see that there's a progression that goes throughout these two surahs. Now وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور ہم پناہ لیتے ہیں from the evil of the dark nights when it penetrates. وَمِن, اور سے from and from, وہ جو ہے وہ and ہو گیا, من جو ہے وہ from ہو گیا, پھر اس کے بعد شر جو ہے وہ ایول ہو گیا. کسی چیز کا بھی شر, اردو میں بھی شر کہتے ہیں. نفاثاتی, the blowers. فی العقد, فی کسے کہتے ہیں ان, اور عقد کسے کہتے ہیں, ناٹس کو کہتے ہیں. ایکچولی دس از رانگ ہیئر, من شر غاسق اذا وقب کی وجہ من شر نفاثات فی العقد کی اس نے وہ کر دی, سوری. اینی وے آئی تھنک کہ میں نے مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے, آئی ول جسٹ کریکٹ اٹ. اوکے, ومن شر غاسق اذا وقب, وہ جو ہے وہ اینڈ ہو گیا, من جو ہے وہ فرام ہو گیا, شر جو ہے ایول ہو گیا, غاسق کسے کہتے ہیں, ڈارکنیس کو کہتے ہیں. کہ I seek refuge from the shar of the darkness, اذا is when, وقب is when it penetrates. ٹھیک ہے, یہ تھرڈ آیا ہے. من شر غاسق, فورتھ آیت کی جو ہے ٹرانسلیشن میں نے غلطی سے پیسٹ کر دی ہے, so I apologize for that. ومن شر غاسق اذا وقب, تو جب darkness when it sets, تو ورڈ جو یہاں پر آئے ہیں وہ کون سے ہیں, غاسق اور وقب. غاسق کسے کہتے ہیں,
غاسقین کہتے ہیں ڈارکنیس کو، نائٹ کو زیادہ جو ہے ڈارکنیس کے لیے، جسے کہتے ہیں نا کہ رات کی جو ایک سیاہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں غاسقین. شیڈ ٹیئرز، پورڈ واٹر، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. انٹینس کولڈنس، یہ سارے اس کے روٹ ورڈز میں ہیں کہ کوئی بھی تھک پریولنٹ ڈسچارج دیٹ فلوز اور ڈرپ. اینی وے، لیکن اس کا جو پری ڈومیننٹ میننگ ہے وہ ڈارکنیس کا ہے. جیسے کہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، فرام دا ڈکلائن آف دا سن، جب سورج جو ہے وہ نیچے جاتا ہے، الی غسق اللیل اینڈ ڈارکنیس آف دا نائٹ. غسق اللیل، تو غسق میں جو ورڈ ہے جو ہے نا من شر غاسق، غاسقین کیا ہوا کہ وہ ڈارکنیس، تو غسق اللیل کیا ہے کہ ڈارکنیس آف دا نائٹ. تو یہ ورڈ کا میننگ ایکسپلین کرنے کے لیے یہ آیت میں نے یہاں پر پوسٹ کی تھی کہ غسق اللیل کسے کہتے ہیں؟ ڈارکنیس آف دا نائٹ کو. تو من شر غاسق اذا وقب. دوسرا جو ورڈ ہے یہاں پر وہ امپورٹنٹ ہے، وہ وقب. وقب کسے کہتے ہیں؟ ٹو سیٹ، ٹو کم اپون، ٹو اوور اسپریڈ. کوئی چیز، کسی چیز کو وقب کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ امیجن کریں کہ کوئی چیز ایک ہالو ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر کوئی چیز سیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے کوئی آپ کسی چیز کو پور کر رہے ہیں، کوئی کسی پتھر کے اندر کوئی سوراخ ہے، اس کے اندر جو ہے آپ نے پانی ڈالنا شروع کیا کہ آہستہ 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 کر کے وہ پورا کا پورا سوراخ جو ہے وہ بھر جائے. تو اسی طرح سے رات جو ہے وہ اس طرح سے نیچے اترتی ہے کہ جیسے ایک دنیا جو ہے ایک پورا کا پورا جو ہے کٹورا ہے، اور اس کٹورے کے اندر جو ہے یہ اندھیرا سیٹ ان ہوتا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے. آپ کو پتا نا کہ جو رات کا جو اندھیرا جو چھاتا ہے، شروع میں تو سن سیٹ ہوتی ہے، اور سن سیٹ میں تو آپ کو رات بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ رات آ رہی ہے، لیکن دن بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جیسے یو کین امیجن کہ دیر از اے بول، اور اس بول کے اندر جو ہے آہستہ 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 کر کے جو ہے رات کا اندھیرا جو ہے وہ اترتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو ٹوٹلی کور کر دے. اسے کہتے ہیں وقب. وقب کا یہ میننگ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کو پھر وہ بھر دے اور وہ پوری کی پوری جو ہے وہ کوئی روشنی کا اس میں ایک شائبہ بھی نہ ہو، ایک کرن بھی نہ ہو، کہ ٹوٹلی the darkness has seized it. تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب. پھر اس کے بعد جو آیت تھی جو وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ اور اس لوگوں کے شر سے، جو پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد، جو کہ جو گروہ کے اوپر جو ہیں وہ پھونکتی ہیں. تو ومن اینڈ من کیا ہے؟ وین ہو گیا، شر کیا ہو گیا؟ ایول ہو گیا، نفاساتی بلورز. فی العقد، فی از ان، عقد جو ہے وہ نوٹس ہو گئی. تو یہ آیت جو ہے یہ 4th آیت ہے سورۃ الفلق کی. ناؤ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کہتے ہیں کہ جادو کیا گیا تھا. ایک یہودی تھا اور اس نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو تھا ان کا جو ایک سرونٹ جو تھا، اس کو کہا تھا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ لے کر آنا. تو وہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لے کر اس نے اس کے اوپر کچھ عمل کیا تھا، کچھ اس طرح سے کیا تھا، کوئی جادو کیا تھا، اور اس نے نوٹس باندھی تھیں اور پھر اس کو ایک کوئی کنویں میں ڈال دیا تھا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب رہنے لگ گئی تھی، آپ بھولنے لگے تھے بہت زیادہ، کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی طبیعت بیمار رہنے لگی ہے. اور پھر آپ کو خواب میں یہ چیز جو ہے دکھائی گئی تھی کہ آپ پر جو ہے اس طرح سے جادو کیا گیا ہے، اور یہ صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھیں. اور جب یہ صورتیں پڑھتے گئے تو یہ گرہیں جو تھیں وہ ایک ایک کر کے کھلتی چلی گئیں، اور جو جادو کا جو ایفیکٹ تھا وہ زائل ہو گیا تھا. تو پھر تو یہ صورتوں میں ابھی تو آپ نے پڑھا نا من شر غاسق اذا وقب، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات فی العقد. تو نفاثاتی کا مطلب ہوتا ہے، نفاسا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پھونکنا. نفاسا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھونکنا، ٹو وسپر سجیشنز ٹو بلو ڈیزائن اینڈ کسی قسم کے بھی ہڈن انڈیورز جو ہوتے ہیں، سجیسٹ اے تھنگ انٹو دی ہارٹ، انسپائر اور وسپر انٹو دی مائنڈ،
puff or blow. Actually اس کا مطلب basically ہوتا ہے to puff or to blow without spitting. Eject from the mount enchanting. تو یہ نفاسا کا جو مطلب ہوتا ہے، اسی سے بہت سارے روٹ ورڈ جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. عربی میں جو ہوتے ہیں نا، it's such a beautiful glorious language کہ اس کے روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں آپس میں بڑے سارے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا تو نفخا، تو سا کی جگہ خا آ گیا تو وہ نفخا فی الصور ہو گیا. پھر نفحا کا ورڈ جو ہے وہ آیا ہے کہ کوئی جھونکا کسی چیز کا، نفحا قرآن میں ورڈ آیا ہے تو ہا آ گیا. تو ادھر ہے سا، سا جو ہے لائک نفخا جو ہے خا، یو کین سی کہ اٹس اے ہیوی لیٹر. تو نفخا فی الصور کے جو سور جو ٹرمپٹ جو ہے وہ بلو کیا جائے گا، دیٹ از نفخا، کہ زور سے کوئی چیز پھونکنا. اور نفثا از سا، اٹ از لائک ویری جینٹلی کسی چیز کے اندر پھونکنا. اور فی العقد، عقد کسے کہتے ہیں؟ ناٹ کو. ٹو میک اے ناٹ، ٹو میک اے بارگین، کانٹریکٹ. مطلب عقد اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، شادی کے لیے یوز ہوتا ہے. عقیدہ کا ورڈ جو ہے وہ عقد سے اسی سے ڈرائیوڈ ہے کہ عقیدہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یو ٹائی دا ناٹس، آپ اپنے دماغ میں جو ہوتی ہیں عقیدہ آپ نے بٹھا لیا ہوتا ہے. تو وہ عقیدہ از لائک یو ہیو ٹائڈ دا ناٹس، you have made a contract with Allah subhanahu wa ta'ala to enter an obligation, judgment, consideration. جیسے سورۃ المائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں اپنے جو عقود ہیں، جو اپنے جو تمہارے کانٹریکٹس ہیں ان کو فلفل کرو. تو یہ عقود کا ورڈ جو ہے وہی اسی سے، لیکن اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے ناٹس، ناٹس کو جو ہے وہ بلو کرنا. تو کس چیز سے پھر پناہ مانگی وہ؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں رب الفلق سے ان عورتوں کے شر سے یا ان لوگوں کے شر سے جو کہ پھونکتے ہیں ناٹس کے اوپر. لائک اٹس اے ویری ہڈن تھنگ، یو کی ناٹ سی اٹ. لوگ کیا عمل کر رہے ہیں. ایک تو اس کی یہ ریالٹی ہو گئی کہ کوئی ایسا ہڈن کانسیپٹ کہ کوئی جادو ٹونا، کوئی اس قسم کے چیزیں کہ جو کہ ایسی ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ایسی میٹافزیکل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہیں جو آپ دیکھ نہیں سکتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، لیکن اسٹل دے آر پارٹ آف عالم الشہادہ. جسٹ بیکاز ہم ہر چیز عالم الشہادہ میں موجود، ہم دیکھ تو نہیں سکتے نا. جیسے ایون دا پروسیس آف کریشن، قل اعوذ برب الفلق، کوئی انسان وٹنس تو نہیں کر سکتا نا کہ سیل جو ہے وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. ابھی اس وقت آپ کے میرے کتنے سیلز جو ہیں باڈی میں اللہ کے حکم سے، الفالق کے حکم سے ری جنریٹ ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھ تو نہیں سکتے انلیس سے کوئی بالکل الیکٹران مائکروسکوپ میں جا کر جو ہے اس کو ایگزامن کرے تو پتہ چلے گا کہ ہاں بھئی آپ کے اسکن کے سیلز ری جنریٹ ہو رہے ہیں، آپ کے ہیئر سیلز ری جنریٹ ہو رہے ہیں. کس طریقے سے جو ہے انسان کے جو ہے سیلز کنٹینیوسلی وہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں بیکاز ہم کو نظر تو نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ they are not part of عالم الغیب، these are part of عالم الشہادہ. تو عالم الغیب کی اتنی بڑی دلیل تو عالم الشہادہ میں ہی موجود ہے کہ جسٹ بیکاز ہم کو ہر چیز نظر آتی ہے، ہر چیز جو ہماری نظر میں آ رہی ہے، چیزیں جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں وہی تو نہیں موجود ہے نا. کتنی دنیا ایک ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے انلیس آپ کے پاس اسپیشل ایسے انسٹرومنٹس ہوں، ایسے مائکروسکوپس ہوں، ٹیلیسکوپس ہوں، اسپیشل آپ کے پاس ساؤنڈز آپ سن سکیں کہ کون سی الٹرا ساؤنڈز ہیں اور کون سی انفرا ریڈ ریز ہیں. کیسی کیسی چیزیں ہیں جو کہ موجود ہیں، جو کہ ہماری انسان کے پرسیپشن کے جو لمیٹیشن ہے اس سے باہر موجود ہیں. تو یہ عالم الشہادہ بائی اٹ سیلف از اے دلیل فار عالم الغیب کہ کتنی دنیا ایک موجود ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن کیا ہم اس کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے؟ اس کے جو ایولز ہوتے ہیں، کیا لوگ ماسک نہیں پہنتے آج کل؟ کرونا وائرس کا ان کو خوف ہوتا ہے کہ کرونا وائرس ہو جائے گا یا کوئی اس قسم کی، کس طرح کتنے ہم اس طرح کی پروسیجرز جو ہوتے ہیں امپلوائے کرتے ہیں بیکاز ہمارا بڑا یقین ہوتا ہے اس کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں. تو جسٹ بیکاز وی ڈونٹ سی اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، رائٹ؟ تو عالم الغیب جو ہے وہ اس سے بھی بیونڈ ہے، جسے آپ کی کوئی کسی قسم کے کوئی انسٹرومنٹ اور کوئی پرسیپشن جو ہے ریچ نہیں کر سکتا. لیکن عالم الشہادہ میں ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ جو ویژن دیا ہے اور لمیٹڈ جو اس کی سینسز دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ انسان اپنی لمیٹیشن کو جو ہے وہ ریکگنائز کرے. اور کتنی اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشنز ہوتی ہیں سبحان اللہ
کہ they see much more than what we see, they hear much more than what we can hear. تو اللہ تعالیٰ, if Allah wills, he can make anybody hear whatever he wills. تو اللہ تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے اس دن ہمارے بیک یارڈ میں ایک ایگل آئی ہوئی تھی اور اس نے اٹیک کیا تھا کسی برڈ کو, اور وہ بیٹھ کر اپنے ادھر پرے کو جو ہے وہ کھا رہی تھی. ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس کو, اپنے گھر کے اندر سے دیکھ رہے تھے اپنے بیک یارڈ میں. اس نے وہ جو تھی اس کی اتنی ویژن شارپ تھی کہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو ایسا لگا کہ شی کین سی اس تھرو کہ واچنگ اٹ, کہ اس کو جو ہے معلوم تھا کہ ہم اس کو جو ہے اندر سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. وہ اتنی اس کی جو ہے لگ رہا تھا کہ شی واز سو مچ ان ٹیون. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جو ویژن دیا ہے ایگل کو, یہ اسی طرح سے کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان سے کہیں زیادہ کیپیبلٹیز بعض اوقات عطا کی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہیں عام کریچرز کو یہ ساری علوم دے سکتے ہیں, کیا عالم الغیب کے دروازے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول اور اپنے اولیاء پہ نہیں کھول دیتے کہ ان کو اس جہاں کی خبریں ملتی ہیں, ان کو اس جہاں کی خبریں ملتی ہیں. اور یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے جو یہ بندے ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس آگے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ ایسا دن آنے والا ہے اور تمہارا یہ رب ہے اور یہ ڈے آف ججمنٹ ہے, اور لوگ ان کو جو ہیں ان کا انکار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں. They do not want anything in return, اور ان کا کیریکٹر جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے ان کے کیریکٹر کی جو ہے گواہی دیتی ہے کہ وہ سچے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ پروگریشن ہے, یہ یؤمنون بالغیب کی طرف جو سورۃ البقرہ جا رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ پروگریشن ہمیں لے کر جا رہے ہیں کہ کس طرح سے عالم الشہادہ میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو تمہاری سینسز اس کا ادراک نہیں کر سکتی, لیکن وہ چیزیں موجود ہیں. تو عالم الشہادہ کی طرف آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہم کو لے کر جا رہے ہیں. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, ایسے لوگ جو کہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, جو ڈھکے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اور جن کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتیں جو ہوتی ہیں, بڑے بڑے رشتے جو ہوتے ہیں, بڑی بڑی جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھوک سے ان کی اڑ جاتی ہیں. کتنا ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا بس میری ایک پھوک کی بس ایک کی دیر ہے, ابھی یہ ختم ہی ہو جائے گا, یہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. یا آپ نے کوئی لوگوں نے ایسے ایسے پلانز کیے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ بس اب ایک پھوک ہی چاہیے, ہم نے پورا فساد تو ڈال دیا ہے, ساری چیزیں ہم نے کریٹ کر دی ہیں, بس یہ تو ابھی تانا بانا ان کا جو ہے ختم ہی ہو جائے گا, ایک پھوک کی دیر ہے. تو نفاساتی فی العقد, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے ان لوگوں سے کہ جو ایسی ایول ڈیزائنز رکھتے ہیں کسی بھی فارم میں ہوں. اور پھر آخری جو آیت ہے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, and from an evil of an envier when he envies. تو اس میں کیا ورڈ بائی ورڈ کیا میننگ ہو گیا, وَمِن وہی ہو گیا, and from شَرِّ evil حاسدن, حسد کرنے والا, جو حسد کرنے والا, دس از جو ہے ایکٹیو پارٹیسپل ہے کہ جو حسد کرے, اذا when حسد, اور جب وہ انوی کرے. لائک اس نے ابھی حسد کرنا شروع نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس کو معلوم ہے کہ کس انسان کے اندر حسد موجود ہے, کس انسان کے اندر جو ہے جلن اور جیلسی موجود ہے, اور وہ جیلسی جو ہوتی ہے جب سرفیس کرے گی تب نقصان پہنچائے گی نا. جب تک اس کے اندر ہے تب تک تو وہ خود ہی اسی آگ میں جل رہا ہے, لیکن جب وہ فساد جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے, وہ بیماری جو ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہے اور وہ کسی کو ڈیمیج کرتی ہے, تب اس کے فساد سے بچنے کے لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس انسان کے دل کے اندر, جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک باریک سے باریک بیج کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر سے کیا پھوٹنا ہے, تو اسی طرح سے یہ جو حسد کا بیج کس کے دل کے اندر جو ہے موجود ہے اور ابھی اس نے سپراؤٹ نہیں کیا ہے, اس نے سپراؤٹ نہیں کیا ہے, جس طرح سے میں نے ہم لوگوں نے شروع میں دکھایا تھا نا, اللہ تعالیٰ فالق الحب والنوا ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر بیج کو دیکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بیج کو بھی دیکھ رہا ہے جو انسان کے اندر, کسی کے اندر جو ہے وہ حسد کا بیج جو ہے وہ موجود ہے, وہ سیڈ موجود ہے, لیکن وہ اسی وقت آپ کو نقصان پہنچائے گی جب وہ سیڈ جو ہے وہ پھٹے گی اور وہ پورا درخت نکلے گا اس سے, اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے.
تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کہ ہم پناہ مانگتے ہیں حاسد کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے. اوکے تو یہ ہو گئی آخری آیت. ناؤ لیٹس اوور ویو اس کا ایک ہم کر لیں بیفور وی کمپلیٹ دا سورہ. آپ نے اور میں نے پناہ لی قل اعوذ برب الفلق. کس سے ہم نے پناہ لی؟ سے I seek refuge with the Lord of the daybreak. یہ جنرل ٹرانسلیشن. پھر ہم نے پناہ لی من شر ما خلق, from the evil of everything he has created. من شر ما خلق. تو سب سے پہلی پناہ جو ہم نے لی کہ شر آف ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیز کریٹڈ. اب آپ امیجن یہ کریں, پہلی بات جو پہلا پوائنٹ میں نے پہلی آیت پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پناہ لے رہے ہیں رب کے ساتھ, رب کے ساتھ پناہ لے رہے ہیں جو رب الفلق ہے. irrespective of جو بھی پروسیسز ہیں, جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے, پناہ ہم اس سے لے رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہی از رب آف ایوری تھنگ. نمبر 1. اس کے بعد ہم نے پناہ لی من شر ما خلق, ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیز کریٹڈ. ناؤ ایون اگر آپ اس کو صرف ڈے بریک کا میننگ لے لیں کہ جو صبح ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, پھر تاریکی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ڈے بریک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اور ڈے بریک ہونے کے بعد جو ہوتا ہے جو پورے ایک اندھیرا ہوتا ہے وہ ایک روشنی آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک روشنی جو ہوتی ہے اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے, ڈپریشن کے لیے یوز کرتے ہیں روشنی کو بہت ساری تھراپیز میں, کہ جو لائٹ جو ہوتی ہے, لائٹ تھراپی سے لوگوں کا ڈپریشن دور ہوتا ہے. لائٹ کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے, لائٹ انسان کو حوصلہ دیتی ہے, امید دلاتی ہے ایک نئی صبح کی, ایک نئی بگننگ کی. پیپل فیل کانفیڈنٹ, دے گو آؤٹ ٹو ورک. سارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں جو صبح میں ہوتے ہیں, پورا پلانٹس کی فوٹوسنتھسس سے لے کر ایک لائف جنریٹنگ چیز جو ہے لائٹ ہے. اپیرنٹلی اٹس اے پازیٹیو تھنگ, تو جب ہم نے کہا قل اعوذ برب الفلق, تو جب ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one who brings out the morning, ڈے بریک کا اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں, then we said من شر ما خلق. اب صبح کا ٹائم ہے, اور صبح کے ٹائم سے اگر آپ میٹافورکلی لیں کہ آپ کی زندگی میں everything is going perfect, it is the morning of your life, کہ everything is perfect, آپ ینگ ہیں, آپ خوبصورت ہیں, آپ اسٹرانگ ہیں, آپ یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ جاتے ہیں, آپ جو زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ نے جو آپ نے لائف پارٹنر سے چاہا اللہ نے دیا, جو آپ کو اولاد تھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, آپ کو اسٹرینتھ دی, آپ کو جاب دی, جو بھی سمجھے کہ اگر ایون آپ ایوری تھنگ پازیٹیو بھی لے لیں, کیا ان تمام چیزوں کا شر ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں؟ ڈونٹ ایون, آپ نیگیٹو خالی چیز کو نہ لیں, پازیٹیو بھی سوچیں کہ کیا چیزیں جب پازیٹیو ہوتی ہیں, اگر وہ چیزوں کی جو چکا چوند ہے, ان چیزوں کی جو گلٹر ہے, ان چیزوں کی جو ہیپینس ہے, ان چیزوں کا جو نشہ ہے, وہ اقتدار ہو, چاہے وہ جو کچھ بھی ہو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت عطا کی ہو, وہ آپ کو اپنے رب سے دور کر دے, تو کیا ان چیزوں میں شر نہیں ہے؟ تو وَعَلَمُوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے دفعہ کہا ہے نا کہ اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارے اموال میں اور تمہاری اولاد میں بھی تمہارے لیے جو ہے فتنہ ہے, کہ ان کے اندر بھی یو آر ٹیسٹڈ ود اٹ, کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو کیا آپ کے رب سے کلوز کر رہی ہیں. اس وقت بھی ہمیں کہ جب ان چیزوں کی خوبصورتی اور وہ چیزیں اپنے عروج پر ہیں اور ایوری تھنگ از بیوٹیفل ان لائف, تب بھی ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ریلائز کریں کہ ہم اس فلق کے ساتھ, اس ڈے بریک کے ساتھ نہیں ایسوسیٹڈ ہیں, ہم رب الفلق کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, کہ جس نے وہ تمام چیزیں عطا کی ہیں, اور ہماری جو سبحان اللہ جو زندگی اور ہماری جو سسٹیننس ہے وہ حی القیوم کے ساتھ ہے, الفالق کے ساتھ ہے, not whatever is there on our plates, right? تو ان چیزوں کو ہم خدا نہیں بنایا, بلکہ جنہوں نے وہ چیزیں عطا کی ہیں ان کو. تو من شر ما خلق میں صرف نیگیٹو امپلیکیشن نہیں آتی ہے, بلکہ ایون اگر ان چیزوں سے جو پازیٹیو انسان کو جو فوائد ہیں اور جو چیزیں ہیں, we connected back to Allah subhanahu wa ta'ala, we do not
shun anything. ہم کسی چیز کو رد نہیں کرتے, ہم ان چیزوں کو اپنے رب کی نعمتیں سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھرو شکر, تھرو گریٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. تو من شر ما خلق, کہ کسی چیز کی جو ہے ناجائز محبت جو ہے ہمیں اپنے رب سے دور نہ کر دے. پھر اس کے بعد آتے ہیں ومن شر غاسق اذا وقب, اور پھر اندھیرے سے, ڈارکنس سے, کہ جب وہ ڈارکنس جو ہوتی ہے اٹ کورز اپ, جب وہ ڈارکنس جو ہوتی ہے وہ سیٹ ان ہوتی ہے, تو پھر ہم اس ڈارکنس سے جو ہے ہم پناہ لیتے ہیں کہ اب جب رات آتی ہے, اور رات کا جو ڈارکنس کا جو تعلق ہے, جو رات کا جو تعلق ہے وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رات اور ڈارکنس جو ہے اسے ہم کیا, اس کا ایک ریشنل فیئرز ہوتے ہیں, ایک ارریشنل فیئرز ہوتے ہیں. ریشنل فیئرز ہوتے ہیں کہ بھئی تفسیروں میں لکھا ہے کہ بھئی رات میں کتنے وارداتیں ہوتی ہیں, قتل ہوتے ہیں, لوگ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں, نائٹ کلبز ہوتے ہیں, ڈارکنیسز, یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں, جو چوریاں اور ڈاکے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رات میں ہوتی ہیں. یہ تو ایک ریالٹی ہے. پھر اس کے بعد ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر اپنی اندر کی ظلمات ہوتی ہیں, اندر کی جو ڈارکنیس ہوتی ہے انسان کی, لوگوں کو جو رات کے ساتھ ڈپریشن, ارریشنل فیلز ہوتی ہے, مطلب لوگوں کو اندھیرے سے خوف آتا ہے, ڈارکنیس سے خوف آتا ہے, اور وہ ڈپریشن ہوتا ہے, اور وہ ریئل چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جو ہے پیرالائز کرتی ہیں. تو وہ من شر غاسق, اللہ تعالیٰ نے رات نہیں کہا, غسق اللیل الگ ہے, من شر اللیل نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ڈارکنیس, کسی قسم کی بھی ڈارکنیس ہو سکتا ہے, باہر روشنی ہو لیکن ہماری دل کی دنیا میں اندھیرا ہو چکا ہے, ہم پر جو ہے ایک ڈپریشن طاری ہے جس نے ہم کو مفلوج کیا ہوا ہے. تو ومن شر غاسق اذا وقب, کہ جب وہ ڈارکنیس جو ہے وہ سیٹ ان کرتی ہے اور وہ اپنی گرفت میں انسان کو لے لیتی ہے, تو ومن شر غاسق اذا وقب, تو روشنی سے پھر اللہ تعالیٰ سے من شر ما خلق, پھر اب اور نیرو ہو گیا, ہم ایک اور ڈارکر زون میں چلے گئے جو کہ ڈارکنیس, اب اس سے بھی زیادہ ڈارک زون میں چلے گئے. ومن شر نفثات فی العقد, کی جو چیز ہماری نظر سے بالکل ہی پوشیدہ ہے کہ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جو ہم جن کو دیکھ نہیں سکتے ہیں, اور من شر نفثات فی العقد, کہ لوگوں کی اندر کس قسم کے جو ہیں وہ پلانز ہیں کہ لوگ ان کو پلانز کو they are taking them out, کہ لوگ پلان کر رہے ہیں, کوئی جادو کر رہا ہے, کوئی ٹونا کر رہا ہے, کوئی فلانی نظر ہے اور فلانا یہ ہے اور وہ ہے, کہ those kind of things. ہم نے جب سورۃ البقرہ کر رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایسے اعمال سیکھتے تھے, ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسے کرتے کہ جو میاں اور بیوی کے بیچ میں جو ہے ڈفرینسز کریٹ کر سکیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, کہ وہ جو ہے کوئی چیز جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی ایکسیپٹ ود دا اذن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, چاہے لاکھ دنیا میں لوگ کچھ پلان کر لیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ لے لیے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے پناہ جو ہے وہ نصیب ہوگی. تو تھرڈ چیز اور ہڈن ہو گئی کہ پلان, اور اس سے زیادہ ہڈن چیز ایسی ہے کہ ابھی تو ایک سیڈ ہی ہے حسد کی, اور it has not even sprouted, لیکن جو رب ہے he knows کہ حسد کی سیڈ کس کے دل کے اندر ہے اور کب وہ جرمنیٹ ہوتی ہے. تو جسٹ بیکاز کسی کے دل میں آپ سوچتے ہیں کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے, آپ اس پہ اٹیک نہیں کریں, ڈونٹ گو فار پری ایمپٹیو اسٹرائکس. پہلی بات تو یہ کہ وہ زن ہے اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے زن کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, لیکن اگر آپ کو معلوم بھی ہے تو انسٹیڈ آف, جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اسکالر نے اس کی ایگزامپل اس طرح دی کہ اگر آپ کسی رستے سے گزرتے ہیں, کوئی کتا آپ کے اوپر روز بھونکتا ہے, تو آپ کتے سے لڑیں گے یا جگہ زیادہ بہتر ہوگا کہ کتے کے اونر کو جا کے بولیں گے بھائی اپنے کتے کو سنبھالو. تو اس لیے جو ہے وی ڈونٹ اٹیک پیپل بیسڈ آن آر زن, ہم پناہ لیتے ہیں اس رب کی جو کہ وہ اس سیڈ جو حسد کی ہے, جو ایک بیج بھی حسد کا کسی کے دل میں ہے اس کو جانتا ہے. and we say وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو دس از دا موسٹ ہڈن تھنگ جو کہ باہر بھی نہیں. نفس آتی میں تو پھر بھی ایک پھوک کی طور پہ ایک چیز باہر آ رہی ہے نا, یہ ابھی اندر ہی ہے کسی کے اندر موجود, اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے پناہ لے رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. I'll stop right here. انشاءاللہ تعالیٰ, and